کسی ملک کا کوئی ایک بادشاہ تھا، انہوں نے اس بات کا اعلان کروا رکھا تھا کہ کوئی جھوٹ بولتے ہوئے پکڑا گیا تو جھوٹ بولنے کی سزا جو ہے ان کے ہاں یہ طے تھی کہ ان سے جو ہے 500 دینار جو سونے کا سکہ ہوتا ہے 500 دینار جرمانے کے طور پر، جرمانے میں 500 دینار اس کو دینا پڑے گا بیت المال میں، بادشاہ کے خزانے میں 500 روپیہ اس کو جمع کرنا پڑے گا۔ ایک مرتبہ کوئی جھوٹ بولتے ہوئے پکڑا جائے گا تو 500 دینار اس کو دینا پڑے گا۔ بادشاہ کبھی کبھار جو ہے رات میں اپنا بھیس بدل کر کے، اپنا حلیہ بدل کر کے، شکل و شباہت بدل کر کے اور شاہی لباس اتار کر کے، فقیری والا فقیرانہ لباس پہن کر کے وہ رات میں کبھی گشت کیا کرتا تھا، چکر لگایا کرتا تھا۔ رات میں ایک شخص سے ملاقات ہو گئی تو حال چال خبر خیریت لینے کے بعد اس سے کچھ سوال انہوں نے کیا۔ 3 سوال اس نے جو ہے بادشاہ نے کیا اسے، اور تینوں سوال جو ہے تینوں بات گویا کہ اس نے جھوٹی بات کہی۔ پہلا سوال اس کا یہ تھا کہ تمہاری عمر کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میری عمر 20 سال کی ہے۔ دوسرا سوال اس نے یہ کیا کہ یہ کیا کہ تمہاری کتنی اولاد ہے؟ تو اس نے کہا کہ میری صرف ایک اولاد ہے، ایک بیٹا ہے۔ اور تیسرا سوال اس نے یہ کیا کہ تمہارے پاس مال کتنا ہے، تمہارے پاس پیسہ کتنا ہے، کتنا درہم ہے، کتنا دینار ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرے پاس صرف 70 دینار میرے پاس ہے۔ تو بادشاہ کا مقصد صرف یہ تھا کہ اس شخص کے بارے میں پتہ لگانا کہ یہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے یا سچ بول رہا ہے، جبکہ تینوں بات اس کی جھوٹ تھی، تینوں بات اس کی جھوٹ تھی۔ صبح میں بادشاہ کا دربار لگا، بادشاہ نے اس آدمی کو طلب کیا اور اس شخص کو بلایا۔ چونکہ رات کی تاریکی میں، رات کے اندھیرے میں اس نے بادشاہ کو پہچانا نہیں، اور جب دن میں بادشاہ نے اس کو طلب کیا تو اس کو سمجھ میں آ گیا، لگتا ہے کہ رات میں جو ہے بادشاہ نے یا تو کسی کو بھیجا تھا یا خود بادشاہ جو ہے شکل شباہت جو بدل کر کے وہ مجھ سے 3 سوال کر کے بادشاہ 3 سوال انہوں نے مجھ سے کیا ہے، اور تینوں بات جو میں نے جھوٹ کہی ہے، لگتا ہے کہ میری شکایت بادشاہ تک کے پہنچ گئی ہے، یا بادشاہی نے مجھ سے سوال کیا ہے تو بادشاہ کے پاس میری چوری پکڑی گئی، یعنی جھوٹ بولنے کا عمل جو ہے میرا ثابت ہو گیا۔ اب مجھے جرمانے میں جو ہے بادشاہ جو ہے مجھ سے 1500 دینار مجھ سے اب لے گا اور مجھے جرمانہ دینا پڑے گا۔ لہذا بادشاہ کے پاس جب اس کی حاضری ہوئی، پیشی ہوئی عدالت میں، بادشاہ کے عدالت میں جب اس کو پیش کیا گیا تو بادشاہ نے کہا کہ مجھ کو پہچانتے ہو؟ حضور میں آپ کو کیسے نہیں پہچانتا کہ آپ میرے بادشاہ ہیں، آپ میرے آقا ہیں۔ لہذا بادشاہ نے کہا کہ رات میں نے ہی تم سے 3 باتیں پوچھی تھی، تینوں بات تم نے جھوٹ کہی۔ کہا کہ بادشاہ حقیقت یہ ہے کہ میں نے جھوٹ نہیں بلکہ میں نے حقیقت بیان کی ہے، اور سچ میں نے کہا ہے، سچی بات میں نے کہی ہے، میں نے جھوٹ نہیں بولا ہے۔ کہا میں نے تم سے پہلا سوال کیا تھا کہ تمہاری عمر کتنی ہے، تم بول دیے تھے کہ میری 20 سال عمر ہے۔ 20 سال کا تم دیکھتے ہو، تمہاری عمر تو 20 سال سے زیادہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ میری عمر حقیقت کے اعتبار سے میری 20 سال ہی ہے، اور آپ ظاہر میں بھی دیکھ رہے ہیں میری عمر جو ہے وہ 70 سال کی ہے۔ یہ 70 ایک زبان سے بول لو 70 سال کی ہے، اور دوسری زبان سے بول لو 20 سال کی ہے، تو 20 اور 70 میں تو زمین آسمان کا فرق ہے، یا تو 70 صحیح ہے یا تو 20 صحیح ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ 70 بھی صحیح ہے، 20 بھی صحیح ہے۔ ارے دونوں بات کیسے صحیح ہو سکتی ہے؟ کوئی آدمی بولے میری عمر 20 سال بھی ہے اور میری عمر 70 سال بھی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بادشاہ کو کہا کہ دیکھیے حضور، پیدائشی عمر اگر دیکھی جائے تو واقعتاً جو ہے میری 70 سال کی عمر ہے، 70 سال کی عمر ہے، اور 70 سال میں اگر دیکھا جائے حقیقت یہ ہے 20 سال میں نے اپنی آخرت کی تیاری کے لیے 20 سال میں نے آخرت کی تیاری کی ہے، میں اللہ کو راضی اور خوش کرنے والا میں نے عمل کیا ہے،
اور 50 سال میں نے اللہ کو ناراض کرنے والا عمل کیا ہے، تو جو 20 سال میں نے آخرت کی تیاری کے لیے اور آخرت کے لیے جو میں نے نیک کام کیا ہے، دراصل وہی میری اصل عمر ہے۔ باقی 50 سال جو میری عمر گزری ہے گویا کہ وہ بیکار گناہ میں گزری ہے، معصیت میں گزری ہے۔ میں اس عمر کو میں نہیں مانتا ہوں۔ 20 سال میری آخرت والی جو میری عمر ہے وہی صحیح میری عمر ہے، اور باقی میری 50 سال کی عمر میری ضائع برباد ہو گئی۔ کہا کہ چلو یہ تمہارا سوال جو ہے جواب تمہارا ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال اس نے بادشاہ نے یہ کیا تھا کہ تمہاری اولاد کتنی ہے؟ تو اس نے کہا کہ میری اولاد جو ہے وہ صرف ایک ہے۔ بادشاہ کو معلوم تھا، سب لوگ جانتے تھے کہ اس کے پاس 5 اولاد ہے، تو اس نے کہا کہ 5 اولاد ہے، 5 بیٹا ہے، 5 بیٹے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ 4 نافرمان ہے، 1 فرما بردار ہے۔ جو فرما بردار ہے دراصل یہی میری اولاد ہے، یہی میرا بیٹا ہے۔ 4 نافرمان ہے تو یہ کسی کام کا نہیں ہے۔ تو جو 5 بیٹا میں 1 بیٹا جو فرما بردار ہے، حقیقت کے اعتبار سے یہی میرا بیٹا ہے۔ 4 جو میرا نافرمان بیٹا ہے، میں اپنا بیٹا اس کو مانتا ہی نہیں ہوں، اس لیے کہ نہ دین کا فائدہ ہے نہ دنیا کا فائدہ ہے، سوائے نقصان کے کچھ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ نافرمان اولاد ہے تو وہ بیٹا نہیں ہوگا، وہ بھی بیٹا کہلائے گا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ لیکن حقیقت کے اعتبار سے وہ دوسرے اعتبار سے کہہ رہا تھا، فائدہ جس اولاد سے ہے دراصل وہی اولاد کہلانے کے حقدار ہے۔ باقی جو نافرمان 4 اولاد ہے، میں اپنی اولاد تو نسل کے اعتبار سے، نسلی اعتبار سے میں بیٹا تو مانتا ہوں، لیکن حقیقت کے اعتبار سے نہ ان 4 بیٹوں سے نہ دین کا فائدہ ہے نہ دنیا کا فائدہ ہے، لہذا دنیا کا بھی نقصان ہے، آخرت کا بھی نقصان ہونے والا ہے۔ اس لیے میں ان 4 کو اپنا بیٹا میں تسلیم نہیں کرتا ہوں۔ ایک میرا جو نافرما بردار بیٹا ہے وہی در حقیقت میرا بیٹا ہے۔ اور تیسرا سوال انہوں نے کہا کہ تمہارے پاس تو لاکھوں کی دولت ہے تمہارے پاس، اور تم بولے 70 دینار ہے میرے پاس۔ انہوں نے کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ اپنا جو مال ہے، اپنے پاس جو دولت ہے، اپنے پاس جو درہم ہے، دینار ہے، روپیہ ہے، پیسہ ہے، سونا ہے، چاندی ہے، اپنے پاس جو کچھ بھی ہے اس میں سے میں نے صرف 70,000 دینار میں نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے۔ جو اللہ کے راستے میں نے خرچ کیا ہے، مسجد میں ہو، مدرسہ میں ہو، غریبوں پر ہو، فقیروں پر ہو، یتیموں پر ہو، بیواؤں پر ہو، مسکینوں پر ہو، مجبوروں پر ہو، میں نے اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے جو میں نے پیسہ خرچ کیا ہے، حقیقت کے اعتبار سے وہ 70,000 دینار ہے۔ باقی پیسہ میرے پاس ہے یا میں نے خرچ کیا ہے تو غلط جگہ مجھ سے خرچ ہوا ہے، آخرت والا کام پر خرچ نہیں ہوا ہے۔ اس لیے جو اللہ کے پاس میں نے بھیج دیا ہے، یعنی نیک کام پر میں نے پیسہ خرچ کیا ہے، وہی پیسہ میرا آخرت کے اعتبار سے فائدے کی چیز ہے اور اس سے نفع ہوگا۔ اس لیے میں نے کہا کہ 70,000 دینار 70,000 میرے پاس دینار ہے۔ تب انہوں نے کہا کہ بادشاہ کی آنکھ کھل گئی اور بادشاہ کو بات سمجھ میں آ گئی کہ اس کا کہنے کا مطلب کیا ہے اور کہنے کا مقصد کیا ہے۔ اور ہم سب لوگ جو ہے اس بات کو اچھی طرح سوچیں، اچھی طرح خیال کریں۔ جو آخرت کے لیے ہم نے اللہ کے راستے میں جو ہم نے خرچ کیا ہے، دراصل وہی میرا پیسہ ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ کے پاس 2، 4، 5، 10 اولاد ہے، جتنی بھی اولاد ہے اس میں سے جتنی اولاد آپ کی نیک ہے، فرما بردار، حقیقت کے اعتبار سے وہی اولاد ہے، اسی اولاد سے دنیا میں بھی نفع ہے، دنیا میں بھی فائدہ اور آخرت میں بھی نفع اور فائدہ ہوگا۔ اور اسی طریقے سے جو عمر کا حصہ سونے میں، کھانے میں، پینے میں، گھومنے میں اور موبائل چلانے میں اور فلم دیکھنے میں، میچ دیکھنے میں اور دنیا کے فضول بکواس کرنے میں، لا یعنی چیزوں پر ہم نے جو وقت کو ضائع کیا ہے، یہ وقت اور عمر جو ہے، یہ گھڑی جو ہے، یہ پل جو ہے، یہ منٹ جو ہے، یہ سیکنڈ جو ہے، یہ ہفتہ جو ہے، یہ مہینہ جو ہے، یہ سال جو ہے، حقیقت کے اعتبار سے آپ کے پاس نہیں ہے۔ جو کام آپ نے نماز پڑھنے، جو وقت آپ کا نماز پڑھنے میں وقت جو خرچ ہوا، جو قرآن پڑھنے میں خرچ ہوا، جو اللہ کا ذکر کرنے میں جو وقت خرچ ہوا، اور اسی طریقے سے درود پاک پڑھنے میں خرچ ہوا، یا روزہ رکھنے میں، یا اور بھی اللہ کی دوسری عبادت میں جو وقت آپ کا صرف ہوا، خرچ ہوا، حقیقت کے اعتبار سے وہی وقت، وہی سمے، وہی منٹ، وہی سیکنڈ، وہی دن، وہی رات، وہی ہفتہ، وہی مہینہ، وہی سال در حقیقت اپنا ہے۔ اور باقی وقت جو ہم نے دنیا کے اور دنیا کے کاموں میں
اور معصیت میں، اللہ کی نافرمانی میں اور گناہ کے کاموں میں، بیکار چیز میں، فضول چیز میں ہم نے اپنے وقت کو ضائع کر دیا ہے، وہ حقیقت کے اعتبار سے اپنا وقت نہیں ہے۔ لہٰذا یہ تین باتیں جو ہے ہم سب کے لیے عبرت نصیحت کی چیز ہے، لیکن اب جو ہوا سے ہوا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی مرنے سے پہلے اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے۔ لہٰذا جو وقت ہمارا ضائع ہو چکا ہے اور بیکار چیزوں میں بلکہ گناہوں کی چیزوں میں ہم نے وقت کو ضائع کیا ہے، اللہ سے معافی مانگے کہ اللہ جو وقت ہم نے آپ کی نافرمانی میں ہم نے گزارا ہے، ان اوقات کو ہمیں صحیح استعمال کرنی چاہیے تھی، اللہ ہم نے اس اوقات کو ہم نے خراب کر دیا، بیکار کر دیا، گناہ کر کے اللہ مجھے معاف فرما دے۔ اسی طریقے سے جو مال اللہ نے آپ نے مال دیا تھا، اس کو صحیح راستے میں مجھے خرچ کرنے کا حکم تھا، لیکن میں نے کچھ صحیح جگہ پر میں نے خرچ کیا ہے، باقی پیسے کو میں نے یعنی فضول چیزوں پر ہم نے خرچ کیا ہے، اللہ جو خرچ ہو گیا اللہ مجھے اسے معاف فرما دے۔ اور اسی طریقے سے جو اولاد ہے اس کے لیے جو ہے جو فرما بردار تو ہے ہی، جو نافرمان اولاد ہے تو اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ کوشش کر سکتے ہیں، جو ممکن کوشش ہو سکے آدمی اس کو کرے تاکہ اولاد جو ہے وہ فرما بردار ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کے واقعات سے ہمیں صحیح عبرت نصیحت حاصل